السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا جو لیکچر چل رہے ہیں وہ دن رات میں 1000 سنتیں فالو کرنا، اور بار بار یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک سنت کو فالو کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو اگر آپ دن میں 1000 سنتیں فالو کرتی ہیں، فرض کریں ایک ٹائم، تو اس سے پہلے 100 سے ضرب دیں، اور جو نماز کی ہیں یا باقی ابھی آپ جوتے کی بھی دیکھیں گی 5 ٹائم بھی کرتی ہیں، تو پھر اس کو پہلے آپ 100 سے ملٹیپلائی کر کے ضرب دے کے پھر اس کو 5 سے دیں، اور اگر 8 دفعہ کرتی ہیں اور 10 دفعہ، اور پھر اس کو پوری زندگی سے دیں، تو آپ اس کو دے نہیں سکیں گی، آپ گھبرا جائیں گی کہ وہ کھربوں کا فگر آتا ہے۔ تو اتنا اجر کما سکتے ہیں آپ، اتنا آسان ہے، نہ پیسہ لگتا ہے نہ وقت لگتا ہے۔ ہر سنت دیکھیں، وہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے نا۔ واش روم بھی جانا ہے، جانا کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، باہر بھی آنا ہے، اب وہاں بیٹھے تو نہیں رہنا تھا نا، کیسے واپس آنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح مسواک کا ہم نے پڑھا، دانت تو صاف کرنے ہی کرنے ہیں، گندے تو رکھ نہیں سکتے، کس طرح کرنے ہیں، کتنے ٹائم کرنے ہیں، مسواک کی ہم نے کافی فضیلت پڑھی۔ آج اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں، جوتا پہننے کی سنتیں۔ انہیں لائٹلی نہ لیجئے، یہ کلاس میں نے ایسے نہیں شروع کی، بہت برکتیں ہیں اس کی، جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن الحمدللہ جو آپ کے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی کرائسس نہیں آتے، لیکن اس میں سے نکالتا بھی رب ہے، اور بڑے بڑے کرائسس میں بھی دل مطمئن رہتا ہے، یہی کہ یہ بھی رب کی کوئی مصلحت ہوگی، اور انشاءاللہ رب تعالی مجھے اس میں سے نکالے گا۔ لیکن جو سنتوں کو فالو نہیں کرتے، ان کے گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے نا، تو واہ ویلا اور اتنی پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے تار نہیں جڑا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنتیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑی رکھتی ہے، کیونکہ نبی نے تو کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کی نا، کہ میں کو نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا، چلو میں نہ بھی اپناؤں تو خیر ہے۔ یہ طریقے کس نے سکھائے تھے؟ اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور بتا کے جاتے تھے۔ تو جوتا پہننے کی سنت دیکھتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یا تو دونوں جوتوں کو پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو پہننا ہے، لازماً پہننا ہے، ننگے پاؤں پہ تو ہم پھر نہیں سکتے، تو بس اب پہننا کس طرح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بھول جائیں گے، شروع میں عادت نہیں ہوتی، پہن چکے اتار دیں دوبارہ، پھر پہلی اور دوسری پہن لیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، آپ غلط گاڑی پہ چڑھ جائیں تو کہ چلو آپ چڑھ ہی گئے ہیں تو جانے دو، آپ کہیں گے روکو روکو روکو، میں غلط گاڑی پہ چڑھ گئی، اریٹیٹ تو ہوں گے نا، پھر اتریں گی، پھر واپس آئیں گی، پھر اڈے پہ آئیں گی، پھر دوسری گاڑی پہ چڑھیں گی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کو، جی غلطی سے میں دوسری گاڑی پہ سوار ہو گیا، تو کیا روکتے نہیں گاڑی کو، اترتے نہیں آپ؟ پہن لیا آپ کے، چلو پہنا رہنے دے، کل سے صحیح کروں گی، کل کبھی نہیں آئے گا، فوراً روک دیں، واپس اتاریں جوتا، دوبارہ دایاں پاؤں پہنے، اتارتے وقت بھی۔ یہ کچھ 21 دن کی علماء کہتے ہیں آپ پریکٹس کریں، اس کے بعد عادت بن جاتی ہے، پھر آٹومیٹک آپ کا پاؤں ہی پہلا آگے کی طرف بڑھتا ہے، پہنتے وقت اور اتارتے وقت پیچھے۔ پھر اسی طرح ایک ہمیں سنت پتہ چلتی ہے کہ جھاڑے ضرور چلیں، جو آپ کو اوپن جوتا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، اس میں بھی بعض دفعہ چھوٹا کیڑا ایسا ساتھ لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جھاڑ لیں، خاص طور پہ رات کو جب صبح اٹھ کے آپ پہننے لگے پھر تو لازماً جھاڑیں۔ کوئی کاکروچ ہے یا کوئی چھپکلی ہے یا اس کا کوئی بچہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث سے پتہ چلا سوکس کے اندر سانپ تھا، کئی دفعہ بوٹوں کے اندر کوئی کاکروچ ہوتا ہے، یہ پتھر کنکر گیٹا ہی ہوتا ہے، وہ پھر باہر نکلو تو آدھے راستے، کئی لوگ میں نے دیکھا آدھا راستے نا اتار کے جوتا کو ٹٹ ٹٹ کر کے جھاڑ کے بھی پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یہی گھر سے پہننا تھا، کپڑے بھی ضرور جھاڑا کریں، بعض دفعہ اس پہ بھیڑ بیٹھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، ایک دفعہ نہیں یہ سنت ہوتی۔ مثلا جو مسجد جاتے ہیں وہ 5 وقت پہنیں گے، اتاریں گے، پہلے یہاں سے گھر سے پہنیں گے، پھر مسجد جا کے اتاریں گے، پھر مسجد سے پہنیں گے، پھر گھر آ کے اتاریں گے۔ پھر اسی طرح واش روم آپ جاتی ہیں، جوتا چینج کرتی ہیں، نہانے کے وقت آپ اتارتی ہیں، پھر واپس پہنتی ہیں، باہر آتے وقت آپ پہنتی ہیں، کسی کام کے لیے آپ گھر سے باہر جائیں آپ پہنتی ہیں، واپس آتی ہیں اتارتی ہیں، دوسرا گھر کا پھر پہنتی ہیں۔
سو ہر مرتبہ اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے. پھر نماز کے وقت آپ دیکھیں، جہاں نماز کے بعد آپ اتارتی ہیں پھر دوبارہ پہنتی ہیں، سونے کے وقت آپ اتارتی ہیں، صبح اٹھ کے پھر پہنتی ہیں، جوتا تبدیل کی دفعہ کرنا ہوتا ہے، واش روم کا پہنا تھا اتارا ہے اب دوسرا پہنا ہے. یعنی اگر آپ ٹوٹل کریں تو کتنی مرتبہ دن میں یہ جوتا پہنا اور اتارا جاتا ہے. اسی کو اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق پہنے اور اتاریں تو یہ جوتا پہننا اتارنا جو کہ ہماری بیسک نیڈ ہے، بیسک ضرورت ہے، ہمارے لیے ثواب کا سبب بن جاتا ہے. یہی مومن اور کافر میں فرق ہے. کافر بھی سب کچھ کرتا ہے، سارا دن کرتا ہے اور شاید ہم سے بہترین کرتا ہے، بہت نفاست سے کرتا ہے، لیکن وہ اجر کا مستحق نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اپنی ضرورت پوری کی. لیکن مومن جب وہ اپنی ضرورتیں جو کہ اس کی بیسک نیڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کی حدیثوں کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے تو اس چیز میں بھی اس کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، دعائیں بھی ہیں نا کپڑے پہننے کی سب، لیکن جوتے کا یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ دایاں پاؤں پہلے پہنیں اور جب اتاریں. بعض لوگ دونوں برابر اتار دیتے ہیں، پرپ پرپ کر کے اچھڑ چڑھ کر کے وہ پھینکتے ہیں. تو آپ پہنیں اور بچوں کو بھی کہیں بیٹا دوبارہ پہنو، تھوڑے اریٹیٹ ہوں گے، کچھ عرصے کے بعد انہیں پریکٹس ہو جائے گی اور جو بچپن میں عادت بنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.